رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم۔ اچھا، ہم نے ایک نکاح کی تو بات کی، لیکن جو آج کل مردوں میں کانسیپٹ ہے دوسری شادی کا، اور پھر ہم جو اسلامک لاز بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسری شادی میں آپ کو جو ہے پہلے سے اجازت لینا ضروری ہے پہلی بیوی سے نا، تو پھر یہ دوسری شادی کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، کیا گنجائش ہے، کیا شرائط ہیں اس کی؟ دیکھیے اس میں بھی ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ایگزیجریشن ہے. یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام میں مرد کو ایک وقت میں 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے نا کہ اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کی کھلی اجازت، یہ اسلام کا درست تصور نہیں ہے. اس میں پہلی چیز جو سمجھنے کی یہ ہے کہ فطرت ایک نگاہ پہ کھڑی ہے یا ایک سے زیادہ نگاہ پہ کھڑی ہے. اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک تو اکیلے پیدا نہیں کیا، یہ بتا دیا کہ انسان نے مل جل کر رہنا، تو ان کے ساتھ ہی اما حوا کو پیدا کیا گیا. اب اس وقت کائنات کا آغاز ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کائنات کو جلدی سے بڑھنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بہت ساری بیویاں دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نیچر کو قائم رکھنے کے لیے اما حوا ایک ہی پیدا کی. اس کے بعد اب پابندیاں اپنے اوپر لگائیں، یعنی ان کے ہاں ٹوینز ہوئے، پھر ٹوینز میں ایک میل فیمیل ہوتا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے لیے بہن بھائی کی شادی کی اجازت دے دی. اور آدم علیہ السلام کو بھی یہ پسند نہیں آیا کہ یہ جو دو پیدا ہوئے ہیں انہی کی آپس میں شادی کر دوں، تو وہ ایک ٹوین کے بعد جو دوسرا ٹوین آتا تھا اس کے ساتھ کراس میچ کرتے کہ تھوڑا سا تو فاصلہ ہو جائے. تو اس طرح کے مطلب معاملات ہوئے، اور جب اس کی ضرورت نہیں رہی پھر اس کو ختم کر دیا گیا. تو اب نیچر یہی ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ اس کا سروے کریں یا ویسے مشاہدہ کریں تو جتنا اچھا یہ ادارہ ایک نکاح میں چلتا ہے وہ اتنا 2 3 4 سے وہ نہیں چلتا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی، تو انسانوں نے بہت ساری ضروریات پیدا ہوئیں اور انہوں نے اس کے تحت ایک سے زیادہ شادیاں شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے دین میں اس کو ممنوع قرار نہیں دیا، یہاں تک کہ بات قرآن میں آ گئی. قرآن نے اس موضوع کو ایسے نہیں اٹھایا کہ دوسری شادی پر کوئی بات کرنے لگا، بلکہ قرآن تو بات کر رہا تھا عرب کے ایک بڑے مسئلے کی، اور وہ ہے یتیموں کا مسئلہ. عربوں کے ہاں ایک سے زیادہ شادیاں تھیں اور ان کے ہاں جنگیں بھی تھیں، چنانچہ ان کے ہاں آئے دن یتیم پیدا ہوتے رہتے. یتیم آپ کو معلوم ہی ہے کہ نابالغ بچے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ بڑی عمر میں تو میں جو ہے وہ میرے باپ نہیں ہے تو میں بھی یتیم کہلاؤں، تو ایسا نہیں، وہ نابالغ بچے. تو ہمارے ہاں کوئی والد دنیا سے جاتا ہے تو 1 2 بچے یتیم ہوتے ہیں، وہاں وہ 4 بیویاں 6 بیویاں لمٹ بھی نہیں تھی، تو وہاں تو ایک آدمی کے دنیا سے جانے سے بہت سارے یتیم پیدا. تو یتیموں کا مسئلہ عرب سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کے لیے بہت سارے احکامات دیے. ان میں سے سورہ نساء میں کہ شروع میں یہ تاکید کی کہ تم ویسے بھی تو شادیاں کرتے ہو، تو یہ یتیموں کی ماؤں سے یا یتیم بچیاں جب شادی کے قابل ہو گئی ہیں ان سے 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے جب 4 پہ بات روکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن مجید کو بھی پیش کرتے ہیں اور اس پر عمل کو بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ نے صحابہ سے جن کی 4 سے زیادہ تھی ان کو بلا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 تک کی اجازت دی ہے، اب اس سے اوپر جتنی ہے آپ کی ان کو آپ کو چھوڑ دیں، تو آپ چوز کر لیں اور ان باقیوں کو طلاق. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 4 تک اس کو اب قیامت تک کے لیے پابند کر دی. اب اس میں اگلی بات جو اسی آیت کے آخر میں جا کے کہی ہے وہ یہ کہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے خود تمہیں شوق دلا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ تم یہ نیک کام کرو، لیکن دیکھو انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اپنا جائزہ لے لو. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں ختم کی ہے فواحدہ، پھر ایک ہی کافی. یعنی شوق دلانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہر حال میں جو بھی ہے دونوں گھر رولیں، بالکل ایسے ہی بچوں کے حقوق چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اب جہاں تک آپ نے یہ اجازت کی بات کی تو دین میں تو پہلی بیوی کی اجازت کی کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل اس پر بات کر چکی ہے. لیکن جب ہم نے انصاف کے تقاضے کہا ہے تو یہ تو انصاف کے خلاف ہے نا کہ پہلی بیوی کو معلوم ہی نہیں ہو کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. یعنی کئی صورتوں میں ہم نے یہ واقعہ بھی سامنے آتے ہیں ایسے بھی کہ بیچاری کا شوہر دنیا سے گیا
اور وہ بیوہ ہونے کا شوق منا رہی ہے، اور عین اسی وقت ایک اور خاتون 2 بچے لے کر آ جاتی ہے، ہاتھ میں نکاح فارم پکڑا ہوا ہے، کہتے ہیں بھی اس کی بیوہ۔ اب اس کے لیے تو یہ شوق ایک پہلے تھا، ایک اور نیا شوق پہنچ گیا اس کو کہ یہ کیا ہوا، یا ہے کہ دنیا میں ویسے بھی کبھی معلوم ہو جائے، اب تو آپ کو معلوم ہے کہ بات کو چھپانا بہت مشکل ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ وہ اگر اس مرحلے پر آنا چاہتے ہیں تو پھر پہلی بیوی کو اعتماد میں لیں، اور ان کے مطلب ان کو بتائیں کہ کیوں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک رشتے میں رہتے ہوئے کوئی ناجائز تعلقات کسی سے رکھنا، کوئی ناجائز دوستی رکھنا، وہ تو دین میں الاؤ نہیں، لیکن ہے کہ آپ کی کوئی ضرورت ایسی اٹھائی ہے جس سے تو اس کا احساس بیگم کو بھی دلائیں۔ تو یہ ہوتی ہیں، بالکل جائز ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، اس میں یہ پہلو بھی ذیل غور رہنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی جس طرح سے دوسری شادی کو اپوز کر رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی درست نہیں۔ یعنی بعض بچیاں جو جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں یا ان کو کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی دوسری دفعہ شادی ہو جائے۔ وہ کسی کی پھر عام طور پر ہوتا ہے کہ کرے وہ ایک آدمی کی بھی کے ساتھ بھی حادثہ ہو چکا ہے، تو وہ اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی تھی تو یہ اس کی بند ہے، تو ہمارے ہاں یہ دونوں طرف پھر بعد میں اگلی شادی جو ہے وہ مشکل ہی ہے۔ تو بیلنس کی ایک ضرورت ہے، یعنی عرب معاشرہ دوسری انتہا پہ کھڑا ہو گیا کہ ان کے ہاں مطلب مسئلہ ہی کوئی نہیں جس کو کہتے کہ ایک بیوی ہو، 2 ہو، وہ مطلب اور طریقے سے اب ان کا مزاج سیٹنگ ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم ذرا حساس ہیں اور یہ بالکل ٹھیک جگہ پر ہے، تو اس کو اگر یہ کام ہو جہاں ضرورت ہے وہاں صحیح طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم۔